السلام علیکم خواتین و حضرات، میرا نام اقرا خان ہے اور میں شعبہ فارسی کی ریسرچ اسکالر ہوں، اور آج میرا عنوان ہے جامعہ کی خاتون اول پر۔ جامعہ کی خاتون اول جن کا نام گردہ فلپس بورن ہے۔ شروع کرتی ہوں۔ ہندوستان کے اسلامی تعلیمی اداروں میں ایک دلچسپ نام جامعہ ملیہ اسلامیہ کا ہے، جس کی بنیاد 1920 میں مولانا محمد علی نے چند انقلابی شخصیات کی رفاقت سے ڈالی، جو قائم تو علی گڑھ میں ہوئی لیکن 1925 میں دہلی کے علاقے کرول باغ اور پھر 1935 میں اوکھلا کے علاقے میں منتقل ہوئی۔ جامعہ معمولی ادارہ نہیں، یہ اس خواب کی تعمیر ہے جو اسلام کے خادموں نے دیکھا تھا، جن میں سب سے بڑا اور اہم نام سر سید کا ہے، جنہوں نے اپنی محنت اور صبر کے ساتھ مسلمان قوم کے دلوں میں نہ صرف جوش و خروش جگایا بلکہ طلبہ کے لیے تعلیم کو عام اور آسان بنایا۔ اگر سر سید علی گڑھ کالج کی بنیاد نہ ڈالتے تو شاید جامعہ کی ضرورت کبھی محسوس ہی نہ ہوتی۔ سر سید خود کہتے تھے کہ فلسفہ ہمارے دائیں ہاتھ میں ہوگا، نیچرل سائنس ہمارے بائیں ہاتھ میں، اور لا الہ الا اللہ کا تاج ہمارے سر پر۔ جیسا کہ آج صبح کے سیشن میں پروفیسر اقتدار سر نے بھی اس بات پہ روشنی ڈالی کہ جامعہ کی بنیاد آسان نہیں تھی۔ جناب حکیم اجمل خان، گاندھی جی، ڈاکٹر مختار احمد انصاری، ڈاکٹر ذاکر حسین شیخ الجامعہ نے بہت سی مشقتوں اور قربانیوں کا سامنا کیا اور جامعہ کی بنیاد ڈال کر اس کی خدمت میں اپنی زندگی کو وقف کر دیا۔ جامعہ کی خدمات میں کچھ نام ایسے بھی ہیں جو آج بھی پوشیدہ ہیں، یا یوں کہہ دیں کہ ان پر کم توجہ دی گئی۔ انہی میں ایک نام گردہ فلپس بورن کا ہے، جن کو جامعہ کی آپا جان اور خاتون اول بھی کہا جاتا ہے۔ گردہ نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے نرسری اور پرائمری اسکول سیکشن میں اہم طور پر خدمت کی اور اپنی زندگی جامعہ کے فروغ میں وقف کر دی۔ آج میرا مقصد آپ سب کو اس نام سے آشنا کرانا ہے۔ گردہ فلپس بورن 1895 میں جرمنی کے ایک امیر یہودی گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ ان کی زندگی کی بات کریں تو ان کو سماجی خدمات میں، خاص کر بچوں کی خدمات میں بہت دلچسپی تھی۔ برلن میں یہ لاوارث بچوں کے لیے ایک تربیت گاہ بھی انہوں نے قائم کی تھی، جہاں وہ بچوں کو تعلیم و تربیت دیا کرتی تھی۔ برلن میں ہی ان کی ملاقات ہندوستان کے 3 نوجوانوں سے ہوتی ہے، جن کے نام ڈاکٹر ذاکر حسین، مجیب حسن اور عابد حسین تھا، جو برلن میں اپنی اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ یہ تینوں وہاں ایک ساتھ رہتے تھے اور جامعہ کی ترقی کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتے تھے۔ جب گردہ کے سامنے ہندوستان کے چلتے نفسا نفسی کے ماحول، جامعہ کی بنیاد اور اس کے مقصد کا ذکر ہوتا، وہ ہر دفعہ جامعہ آنے کی خواہش کو اظہار کرتی۔ آخر کار جب 1922 میں جب جرمنی میں یہودیوں کو غیر ملکی قرار دے کر ملک سے نکالا جا رہا تھا، تب گردہ نے ہندوستان کا رخ کیا اور آخر کار 1933 میں وہ جامعہ آ گئی۔ اسی سال جامعہ کی ابتدائی اسکول میں کنڈرگارٹن کلاس شروع کی گئی، جس کی ذمہ داری گردہ فلپس بورن کے زیر نظر تھی۔ یہاں اپنی ٹوٹی پھوٹی ہندوستانی زبان میں انہوں نے بچوں سے تعارف کیا۔ بچوں نے ان کو آپا جان کہنا شروع کر دیا۔ رفتہ رفتہ جامعہ میں وہ آپا جان کے ہی نام سے جانے لگے۔ ہندوستان آ کر گردہ فلپس بورن عام ہندوستانی لوگوں کی طرح سادگی اور مشقت بھری زندگی بسر کرنے لگے۔ ان کو برائے تنخواہ 150 روپے ملا کرتے تھے، لیکن ان روپیوں میں گزارا کرنا بہت مشکل تھا، جس کے چلتے انہوں نے ایک جرمن فرم میں ٹائپ رائٹنگ کی ملازمت کی اور اس سے حاصل ہونے والی کمائی کو جامعہ کے بچوں پر لگایا۔ بچوں کی تعلیم و تربیت کے علاوہ انہوں نے ایک اور اہم کام سر انجام دیا، وہ تھا مسلمان عورتوں کو جلسوں میں آنے کی دعوت۔ انہوں نے مسلمان عورتوں کو جلسوں میں آنے کی دعوت دی، ان کے لیے پردوں کا الگ انتظام کرتی تھیں اور ان کی حوصلہ افزائی کرتی تھیں، اور ان کو یہ مسلسل یہ درس دیتی رہتی تھیں کہ سماجی کاموں میں عورتوں کی اتنی ہی ذمہ داری ہے جتنی کہ مردوں کی۔ مجیب حسن خان خود کہتے تھے کہ جتنے نمونے کے کام آپا جان نے جامعہ کے لیے کیے ہیں اور کسی نے نہیں کیے۔ وہ جامعہ کے ہر فرد کو یہ احساس دلاتی تھیں کہ کس قدر جامعہ ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ جب بھی جامعہ کے لوگ ان کے سامنے وسائل کی کمی
یا مالی پریشانیوں کا ذکر کرتے تو آپا جان کچھ ان لفظوں میں ان کی حوصلہ افزائی کرتی کہ مجھے تو جامعہ ہمیشہ پھولتی پھلتی، آسمان کی طرف بڑھتی، زمین پر اپنا سایہ پھیلاتی نظر آتی ہے۔ جیسا کہ مقالے کی شروعات میں نے کہا کہ گردہ یہودی تھی اور جامعہ میں خالص اسلامی ماحول تھا، لیکن یہاں کے لوگوں کی بے تعصبی اور رواداری سے متاثر ہو کر وہ اسلام کو جاننے لگیں، اسلامی شخصیات کو پڑھنے لگیں، اور تو اور زندگی کے آخری دنوں میں جب وہ اسپتال میں تھیں انہوں نے اپنے قریبی دوست ذاکر حسین سے یہ کہا کہ انہیں قرآن پڑھ کر سنائیں اور مجھے اسلامی روایتوں کے مطابق دفن کیا جائے۔ آخرکار گردہ فلپس بورن 1943 میں کینسر کی بیماری کے چلتے اس دنیا سے رخصت ہوئی اور جامعہ کے قبرستان میں دفن ہوئی۔ جامعہ کی سرزمین میں پر ان کے نام پہ ایک ہاسٹل بھی منتقل ہے جس کا نام JP ہاسٹل ہے، ساتھ ہی ایک ڈے کیئر سینٹر بھی ان کے نام پر منتقل ہے جس میں ایک سے لے کے 4 سال تک کے بچوں کو اچھی عادات کی تربیت دی جاتی ہے اور ان کو اچھی تعلیم کی ہدایت دی جاتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج جامعہ میں پڑھنے، پڑھانے اور کارکنوں میں کم ہی لوگ ہیں جو گردہ فلپس بورن کے نام سے آشنا ہیں۔ آج میرا مقصد آپ لوگوں کو اس نام سے آشنا کرانا تھا اور امید کرتی ہوں میں اس میں کامیاب رہی ہوں۔